خاتم النبیین کا موضوع ہے. جو آج قادیانیت بڑھ رہی ہے ہماری سستی سے قادیانیت بڑھ رہی ہے. یہ وہ قادیانیت جو مملکت اسلام پاکستان کے اندر اسمبلی میں قانون پاس ہوا کہ یہ کافر ہے، مسلمان کو مسلم قرار دیا گیا، قادیانیوں کو قادیانی قرار دیا گیا، سارے اقرار ہوتے رہے. آج بھی کوئی منسٹر اور وزیر اعظم ہاتھ اٹھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، قادیانی نہیں ہوں. بازار پتہ چلتا ہے قادیانی تھا، قسم بھی جھوٹی اٹھاتے ہیں. تو بتاؤ ایسے لوگوں پر پاکستان کی بات دی جاتی، پاکستان کا کیا اثر ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر ایسے لوگ قسم اٹھائیں، ایسا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن جائیں اور منسٹر ہمارے بن جائیں، وہ اندر قادیانی اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، قادیانی نہیں ہوں. اب بتائیں اسے قسم پر کتنا ہے ہم اعتبار ہے، اور وہ پاکستان سے کیا اثر کرے گا؟ اندازہ کرو مسلمانوں، ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے سارے اصول چھوڑ دیے ہیں. اگر ہم صرف مسلمان متحد ہو جائیں نا، کوئی قادیانی آگے نہیں آ سکتا. صرف متحد ہو جائیں، بھلے حکمران ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی ڈنڈا دکھائیں، منسٹر کیوں نہ ہو اس کو بھی آنکھیں دکھاؤ، اپنے علاقے کے سیکریٹری کیوں نہ ہو، منسٹر کیوں نہ ہو، ان کو آنکھیں دکھاؤ. بھائی یہ قادیانی ہے، مسلمان ہے نہیں ہے، اسلام خلاف یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا نبی آخری نبی ہے. یہ کہاں سے نبی بن کے آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا دیا؟ تو وہ بتا رہا تھا میں عالم ارواح کی بات. نبیوں کے عالم ارواح میں 1,24,000 نبی رکھے ہیں. روح ہیں، روح، جسم کسی کا نہیں ہے. اس وقت اللہ فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. بات از پر بڑی تھی نا، دور چلی گئی. صرف آپ کو یہ بتانا چاہا نبی کتنا جانتا ہے، کتنا، یعنی ساری از سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی از ہیں سارے قرآن کریم کے اندر، جتنے بھی واقعات بنے ہیں سب مصطفیٰ کے سامنے ہوئے. یہ ہوگا نقطہ کہ خدا فرمائے از، بابو یاد کر وہ زمانہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ قرآن ہے نا کہ جب آدم بنایا تو فرشتوں سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. جب محبوب کے قرآن کی بات آئی، حضور نے اللہ نے فرمایا محبوب یاد کر وہ زمانہ جب میرے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ زمانہ کیوں یاد کروں محبوب؟ یہ میرے تیرے سامنے تو سارا کچھ ہوا ہے، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ آپ دیکھے جائے سارے نبی تیرے سامنے ہوئے. تو یہاں بھی قرآن کریم میں آ رہا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، لما آتیتکم الکتاب والحکمہ، تمہیں حکمت اور کتاب بھی دی جائے گی، پر تمہارے پاس ایک ایسا نبی آئے گا جو مصدق لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہو گزرا ہوگا، جو تمہارے ساتھ کتابیں دی ہوگی، جو کچھ شریعت تمہیں ملے گی وہ نبی اتنی پاور والا ہوگا جو ان سب کی تصدیق کرے گا. اگر چیئرمین سے یا لیٹر چلے سائن کیا، پھر جائے گا آگے، جی پھر جائے گا منسٹر جائے، سیکرٹری تک چلا جائے، آگے جب چیف منسٹر تک جائے گا، اینڈ ہو گئی، آگے کوئی مہر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ میں تمہیں نبوت تو دوں، کتابیں بھی دوں گا، وہ نبی آئے گا سب کی تصدیق بھی کرے گا. وہ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نبیوں نے ان پر ضرور ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور میں ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ضرور 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 تاکید ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور تم نے ایمان لانا اس پر. اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا.
تیری نبوت کا مقام اپنا ہے، مگر جب میرے نبی کے دور میں آؤ گے تو تیری نبوت کچھ نہیں ہوگی، اب یہاں میرے محبوب کی نبوت چلے گی، کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ مشکات کی حدیث سے یاد آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کا نسخہ ملا۔ توریت قرآن ہے نا، انکار نہیں ہے۔ حضور کے سامنے پڑھنے لگا، پڑھتا پڑھا جو اٹھایا، چہرہ تو حضور کے چہرے کو دیکھا تو ناراضگی کے آثار تھے، حضور ناراض ہو رہے تھے۔ وہ کچھ پوائنٹ اور ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں ناراض ہو رہے تھے کہ اے عمر تم مجھے توریت سنا۔ حالانکہ حضور توریت کے، انجیل کے، زبور کے حافظ تھے، حضور قرآن کے بھی حافظ تھے۔ حضور اے عمر تو مجھے توریت سنا رہا ہے، اور اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ کر اس کی اتباع کرو گے؟ حضور نے یہ سوال کیا تو آج حضرت عمر پریشان ہو گئے۔ اگر وہ آ جائیں تو مجھے سنا رہے ہو، اگر وہ آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑے گا؟ عمر خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ آج یہاں آ جائے، لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی۔ عمر سن لو، اگر حضرت موسیٰ آج یہاں آ جائے اور میرا زمانہ پائے تو میرے بغیر اس کا گزارا نہیں، میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا، میری شریعت پر چلنا پڑے گا، میرے قانون پر چلنا پڑے گا۔ حالانکہ خود نبی ہے، ان کا بھی قانون ہے، مگر مصطفیٰ ہے، سارے قانون ختم۔ اب اگر قانون چلے گا تو قیامت تک مصطفیٰ کا چلے گا۔ اسے رب نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کسی آدمی کے، مرد کے باپ نہیں ہے، کہ وہ آپ کی اولاد تھی نا، وہ بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی، بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ یہ آیت میں نے پڑھی انبیاء کی کہ یہ بھی ختم مربت کا دلیل ہے۔ ان کو پتا ہے یہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی مانو، یہ آخری نبی ہے، تمہاری تصدیق کرے گا۔ اور یہاں رب نے فرمایا کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، کیوں؟ آپ کے صاحبزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اگر کوئی بادشاہ فوت ہوتا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، خلیفہ فائد ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بیچتا ہے۔ تو لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ ختم کر دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے۔ اور بھی کئی آیتیں، والا ٹائم اجازت نہیں دیتا، ابھی حدیثیں تو میں نہیں پڑھی ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، بتانا یہ ہے کہ آج قادیانیت سر اٹھا رہی ہے، اس لیے اٹھا رہی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔